إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة ونصح الأمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ قرآن حکیم کے شروع میں اللہ پاک نے اہل ایمان کی صفات گنوائی۔ الذین یؤمنون شروع کیا تو فرمایا کہ یہ ہدن ہے، ہدایت ہے للمتقین، لیکن یہ ہدایت ہے بے ہدایتوں کے لیے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین وہ جو اللہ کی حدیں توڑنے سے بچنا چاہتے ہیں، اب انہیں ضرورت ہے کہ وہ حدیں بتائی جائیں تاکہ وہ بچیں اس سے۔ تو اس میں وہ مینول ہے، اس کتاب کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں جس سے ایمان والوں کو جن برائیوں سے بچنا ہے۔ اللہ کی ہوگا تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، یہ ہیں اللہ کی حدیں، اور جس نے اللہ کی حدوں پر چڑھائی کی وہ ظالموں میں سے ہوں۔ تو اس میں فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیبیات جو ہیں وہ ہمیشہ سے غیبیات رہیں گی، اس میں پیٹرول شامل نہیں ہے کہ کل نہیں تھا تو آج آ گیا اور ہو سکتا ہے پھر غائب ہو جائے۔ اس میں اے سی پہ، ریفریجریٹر پہ، اس میں ایمانیات شامل۔ سائنس وہ چیز کبھی بھی سامنے نہیں لا سکے گی جس کو قرآن غیب کہتا ہے۔ وہ کبھی بھی کوئی فرشتہ لا کے پکڑ کے آپ کے سامنے نہیں لائیں گے یہ فرشتہ ہے، فرشتہ غیب ہی رہے گا۔ اسی طرح قیامت کے بارے میں، وہ اس کے بپا ہونے کے بارے میں تو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ کائنات پھر تباہ ہوگی، لیکن اس کے بعد بنے گی اور ہم کیسے بنیں گے وہ اس کو ڈسکس ہی نہیں کرتی۔ ہم اچانک قبروں سے اٹھیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے اور سب کچھ ہماری میموری اور ہر چیز جو ہے وہ انٹیکٹ ہوگی، سارا کچھ۔ یہ چیزیں آپ کو سائنس نہیں بتائے گی، یہ ایمان بالغیب ہی رہے گا۔ والبعث بعد الموت، لائف آفٹر ڈیتھ، ہمیشہ ایمان بالغیب رہے گی۔ ہمیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اعتبار کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور رسول ایمان، یہ بھی غیبیات میں سے، یہ بھی غیب میں سے ہے، ہمیں صرف اعتبار کرنا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو نبوت سے پہلے تھی اور وہ زندگی جو نبوت کے بعد تھی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ ہوتا ہے جس بندے نے توبہ کر لی، کسی مسجد کا امام بن گیا، خطیب بن گیا، تو اب وہ بڑا سنبھل کے چلتا ہے۔ پچھلا اس کا کریکٹر جو تھا وہ کہتے ہیں جی چلیں جی یہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی اعلان نبوت سے پہلے یہ پوزیشن تھی کہ آپ نے کوئی صفحہ پر کھڑے ہو کر قرآن پیش نہیں کیا، اپنا کردار پیش کیا۔ قرآن نے بھی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار پیش کیا، سابقہ زندگی نبوت کی دلیل بنائی۔ قل فقد لبثت قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ تو آپ کی نبوت کے اعلان سے پہلے کی زندگی بھی اتنی پاکیزہ تھی کہ اس کی بنیاد پر حضور نے اعلان نبوت کیا ہے۔ یعنی اگر میں نے آج تک تم سے جھوٹ نہیں بولا، انسانوں سے انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، تو میں اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بولوں گا؟ یہ بات ان سے منوائی ہے۔ جب انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہمیں آج تک آپ سے، اور آپ کتنی بڑی بات کہہ کے منوائی ہے کہ میں اگر تم سے یہ کہوں، اور سامنے دشمن قبیلے بھی موجود ہیں، صرف بنو ہاشم نہیں ہے، سارا مکہ، سارے قبائل ہیں، آپ نے ان سے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی یعنی کوئی صفا کے پیچھے، یہ بعد میں اس کو رگڑ کر نیچے کیا گیا کوئی صفا کو، یہ کو اب رہا نہیں، اب ایک وہ بن گیا، وہ ٹیلا سا بن گیا، ٹبا بنا ہوا ہے، یہ پہاڑ تھا کبھی، اس کو رگڑ رگڑ کے اب تو پالش بھی کر دیا انہوں نے، یہ اتنا چھوٹا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو تم کیا کہو گے؟ ان کا جی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے اس کے پیچھے لشکر کوئی نہیں، لیکن چونکہ آج تک آپ نے ہم سے جھوٹ نہیں بولا، ہم اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیں گے اور آپ کی بات پر یقین کریں گے کہ کوئی لشکر ہے ہم پر حملہ کرنے والا ہے۔ یہ کون کہہ رہا؟ مسلمان نہیں کہہ رہے، آپ کے امتی نہیں کہہ رہے، مکے کا سماج کہہ رہا ہے، وہ سوسائٹی جس میں 40 سال آپ نے گزارے۔ یہ ہے اتمام حجت، اس کا نام ہے اتمام حجت۔ تب آپ نے فرمایا پھر سنو، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے مبعوث فرمایا ہے، میری ذمہ داری لگائی ہے۔ دیکھو میں نے کبھی پہلے تقریریں نہیں کی تمہارے سامنے، کبھی کوئی آئیڈیا تمہیں نہیں دیا، کبھی کوئی ڈسکشن نہیں کی۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، 40 سال میں نے کوئی پارٹی نہیں بنائی، کوئی گروہ نہیں بنایا، کوئی جتھا نہیں بنایا۔ آج اگر میں تمہیں کہتا ہوں کہ مجھے اللہ کا رسول بنایا اللہ نے اپنا، اور میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں تمہارے سامنے اس کے احکامات پڑھ کر سناؤں، اس کا کلام پڑھ کر سناؤں، اب اس نے مجھے بھیجا ہے، ذمہ داری لگائی ہے تو میں اس پہاڑ پہ آ کے کھڑا ہوں۔ یہ ہے کردار۔ تو اس پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور ہمارا ایمان دونوں غیب ہیں، سمجھ لگی؟ وہ محمد بن عبداللہ کو دیکھ رہے تھے اور محمد بن عبداللہ کی زبان پہ اعتبار کر کے ان کو اللہ کا رسول مان رہے تھے۔ ابو لہب نے نہیں مانا، یہ مان کے بھی کہ وہ بھتیجے ہیں، وہ ایمان نہیں لائے، ابو جہل نہیں لائے۔ ابو بکر کیوں لائے؟ انہوں نے کیا دیکھا؟ اللہ پاک نے وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ محمد بن عبداللہ کو تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھ پائے، ابو بکر نے دیکھ لیے۔ تو ان کا ایمان بھی ایمان بالغیب تھا کہ حضور کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں تو حضور اللہ کے رسول ہیں۔ جب اس نے جا کے کہا ابو جہل نے کہ اے عتیق تم سنتے ہو تمہارے ساتھی نے کیا کہا ہے، آج تم ہماری بات مان جاؤ گے۔ کہ کیا کہا ہے؟ کہ جی انہوں نے یہ کہا کہ میں رات بھر میں گیا ہوں بیت المقدس اور صبح سے پہلے آ گیا ہوں۔ تو آپ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ ان کان قالہ فقد صدق، کہ اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے تو سچ بول، یعنی تم اس لیے لائے ہو میرے پاس کہ یہ ناقابل یقین بات ہے۔ اگر انہوں نے کہا تو مجھے اس ناقابل یقین پر بھی یقین ہے، اس لیے کہ قد قالہ، انہوں نے کہا ہے۔ یہ کہا کس نے؟ اس کے بعد انہوں نے دلیل دی، کہا کہ تم میرے لیے یہ بات تعجب خیز کہتے ہو کہ وہ ایک رات میں جا کے واپس آ گئے، میں تو اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ گھڑی میں آسمان سے کوئی آتا ہے اور آپ پر اللہ کا کلام جو ہے وہ نازل کر کے چلا جاتا ہے ایک گھڑی میں۔ یہ زیادہ بعید ہے یا وہ زیادہ بعید ہے؟ جو فرشتے کو لے آتا ہے وہ ان کو بھی لے گیا،
ایک رات میں کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے اہل ایمان کے. تو ان اہل ایمان کی خصوصیات میں فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے کلام پر، اور جو پہلے نازل ہوا اس پر، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور انفاق کرتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں. ہمارا تو یہ ہے کہ ہمارا اسلام پر کچھ لگا نہیں ہے، لہذا ہمیں اسلام کی قدر بھی نہیں ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے. حکیم اگر آپ کو دوا دے اور آپ کہیں جی پیسے کتنے، وہ کہے کہ پتر جو بھی ہیں دے دو، 10 دے دو، 5 دے دو، تو اسی وقت آپ کا دعا پر اعتبار ٹوٹ جاتا ہے. بھائی 10 روپے کی دعا، یہ کیا آرام دے؟ آپ لے جا کے پوڑی رکھ دیں گے وہاں گارے. اور ڈاکٹری دوا جب آپ 2000 کی 3000 کی لیتے ہیں تو پھر اس لیے نہیں کھاتے کہ اس سے شفا ہوگی، اس لیے کھاتے ہیں کہ 5-6 ہزار روپیہ سٹ کے آئے ہیں. اور بچے کو مار مار کے کھلاتے ہیں، پتر میں پیسے دیتے نہیں تیرا پیو بھی کھاسی دوا. دین جن کو ڈھونڈ کے ملا نا ان سے پوچھیں ان کو کتنا سکون آیا ہے. وہ جو انگریز مسلمان ہو رہے ہیں ان سے جا کے پوچھیں کتنی ویران تھی ان کی زندگی، جو بظاہر بڑی چکا چوند نظر آتی ہے، ہر سہولت موجود ہے، لیکن ان کے اندر سکون نہیں تھا. اس اسلام نے انہیں کیا سکون پہنچایا ہے، ہمیں تو قدر ہی نہیں. تو کا انفاق کرو تاکہ تمہارا اس پر ایمان ثابت ہو. منافقون کا یہی مسئلہ تھا، باقی ساری چیزیں پوری کرتے تھے، پہلے صف میں آ کے نماز پڑھتے تھے، حضور کے ساتھ جہاد پر بھی جاتے تھے، لیکن مال خرچتے ہوئے ان کی ماں مرتی تھی. یہ نفاق تھا کہ بھئی جب یقین ہو کہ اس سے فائدہ ہوگا تو لوگ مکان بیچ کے بھی لگا دیتے ہیں. دبئی کے لیے، یورپ کے لیے لوگ نکلتے ہیں، زمینیں بیچ دیتے ہیں کہ ایک دفعہ پہنچ گئے تو پھر زمینیں خرید لیں گے، انہی سے مہنگی خرید لیں گے جن کو بیچی ہیں. یقین ہے نا، آخرت پر یقین نہیں. ہمیں جتنا پاکستان پر یقین ہے نا صرف اتنا بھی یقین ہو جائے. چھوڑیں آپ، ہمارے یہاں ساتھیوں کی موسٹلی ڈیڈ باڈیز جاتی ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، رونے والا کوئی نہیں ہے یہاں، وہاں تو محلے میں روتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ مر گیا. ذرا آپ اسپتال ایک دن پورا گزار کے دیکھیے اور دیکھیے جنازے کتنے اٹھتے ہیں. مصری مر رہے ہیں، بنگالی مر رہے ہیں، ملاباری مر رہے ہیں، پنجابی، پٹھان، جو کمیونٹی وہاں کھڑی ہوتی ہے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ان میں سے ہے جو بندہ فوت ہوا. جنازے پر جنازے اٹھ، جوان، کوئی ایکسیڈنٹ میں پسے ہوئے، کسی کا آدھا سار ہے، کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ ہم پاکستان جائیں گے، بکسا بھی جا سکتا ہے. اس کے باوجود یعنی ہم دیکھتے ہیں ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے آفس میٹس جو ہیں ان میں کئی ایک کے جنازے گئے، کئی وہ بھی ہیں جو رات کو آئے ہیں. ہمارے ساتھ ایک موسا نام کا بنگالی ہوتا تھا، الیکٹریشین، وہ رات کو آیا ہے، صبح اس نے پاسپورٹ جمع کروانا تھا. تکلیف شروع ہوئی، سڑک کے کنارے آیا، ہاتھ دیے اس نے ٹیکسی والوں کو تو اسپتال پہنچانے کے لیے، کسی نے ٹیکسی نہیں روکی، فٹ پاتھ پہ گرا، مر گیا، پاسپورٹ ہاتھ میں. ہمارا ایک کشمیری ساتھی مصطفیٰ آیا، اور جیسے کہ رواج ہوتا تھا وہ سامان بیچتے ہیں گاؤں والے، پنجیری بنا کے، وہ کیسٹوں کا زمانہ تھا، کیسٹیں بھی آتی تھیں، تو وہ یہ ثنائیہ مصطفیٰ سے پار اس نے جانا تھا، ڈیرے میں جا کے وہ دینا تھا سامان. اور رات کو آیا ہے، 2:30 بجے 3 بجے پہنچا ہے. عصر کے وقت وہ پار جا رہا تھا، گاڑی کے نیچے آیا، کچلا گیا، مرنے کے لیے آیا تھا. اسے پتا تھا کہ پیسے دے کے میں واپس مرنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر اسے پتا ہوتا میں نے مرنا تو اپنوں میں مر جاتا. اس کے باوجود، اس بے یقینی کے باوجود ہمارے اندر ایک یقین ٹھکا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان جانا ہے. بہترین مکان وہاں بناتے ہیں، ہم اٹلی کا سامان استعمال کرتے ہیں وہاں کہ جی وہاں ہم نے مستقل رہنا ہے، حالانکہ رہنا کسی نے بھی نہیں ہے. اتنا بھی یقین آخرت پہ ہو جائے تو ہم جنت کے جس دروازے سے چاہے چلے جائیں. اسلام یعنی اللہ پاک جان بوجھ کر، اگر اللہ چاہے تو سب کو امیر بنا دے، غریب بنائے نہ، غریب ہوں ہی نہ معاشرے میں. غریب اس لیے ہیں کہ ایک تو آپ کو یہ احساس دلایا جائے کہ تم بھی غریب ہو سکتے تھے،
یہ کانے اس لیے کانے نہیں ہے کہ اللہ کی آنکھوں کا سٹاک ختم ہو گیا تھا تو پھر اس نے باقی کو کانا پیدا کر دیا، اس لیے نہیں، وہ لنگڑے اس لیے نہیں، وہ معذور پیدا ہوتے ہیں جو، وہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں کوئی مسئلہ ہے اور اللہ نے کوئی رنگ روٹ لگا دیا ہے بنانے کے لیے تو اس نے وہ اس کی ترکیب میں فٹنگ میں مسئلہ کر دیا ہے۔ اللہ پاک نے اس لیے کانا پیدا کیا ہے کہ تم 2 آنکھ والوں کو بھی کانا بنا دیتا تو تم اس کے خلاف پرچہ نہیں کروا سکتے تھے، اللہ کا شکر کرو ان 2 آنکھوں پر۔ گنگے اس لیے پیدا کیے ہیں کہ تمہیں بھی گنگا پیدا کر سکتا تھا، اپنے اس نطق پر، اپنی اس کلام کی طاقت کو مس یوز مت کرو، شکر کرو اللہ کا کہ اس نے بولنے کی صلاحیت دی۔ مرد اور عورت کو آپ چھوڑیں، وہ درمیان میں جو ٹرانسجینڈر ہے، اگر اللہ میں وہ بنا دیتا تھا، میں عورت کیوں پیدا ہوئی جی، ہمیں مرد پیدا ہونا چاہیے تھا۔ مرد کہتے ہیں جی عورت سوکھی ہے، ستی رہتی ہے، اسی کام تے جانے ہیں، ٹھیک ہے دھوپ میں کام کرتے، ہر فریق اپنی جن سے، تو اگر درمیان والی بنا دیتا تو سارا دن تاڑیاں مارتے رہتے، ڈھولکی بجاتے رہتے، وہ صحیح تھا۔ شکر کے لیے یہ کہ یہ غریب اس لیے ہیں، ایک تو اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں کافروں کے چھتیں، سیڑھیاں، دروازے اور ان کے بیڈ سونے چاندی کے بنا دوں، سورہ زخرف میں۔ لیکن اس لیے کہ کہیں تم بھی کافر نہ ہو جاؤ، یعنی کافروں کا ذکر کیا کہ کافروں کو اگر اللہ پاک یہ سب کچھ دے دے تو بھی دنیا ہی ہے نا، آخر انہوں نے مر جانا ہے۔ تمہیں جو اللہ نے چیز دی ہے، تم غریب ہو لیکن ایمان تمہارے پاس ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہی وہ اصل چیز ہے جو قبر میں تمہارے ساتھ جائے گی، مکان نہیں جائیں گے، سب ادھر رہ جاتے، سونا چاندی ادھر رہ جاتا۔ تو اس کو ایمان کو ثابت کرنے کے لیے انفاق کرنا کہ جی مجھے اللہ کے اس وعدے پر اعتبار ہے کہ وہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو تم خرچ کرتے ہو وہ اس کا خلیفہ عطا کر دیتا ہے، یخلفہ اس کا خلیفہ، اس کی کمپنسیشن، اس کا سبسٹیٹیوٹ، اس کا بدلہ تمہیں دے دیتا ہے۔ یہ تو دنیا میں ہے۔ آخرت کا اپنا ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے دنیا والا بھی میں احسان رکھتا نہیں ہوں، وہ تمہیں برکت عطا کرتا ہے، تمہیں بڑے بڑے نقصانات سے بچا لیتا ہے کہ یہ میری راہ میں خرچ کرنے والا بندہ ہے، لہذا اس کے پاس رہے گا تو میری راہ میں خرچ ہوگا۔ یعنی ایک ہوتا ہے سلبی، ایک ہوتا ہے ایجابی۔ ایجابی یہ ہے کہ آپ کے مال میں برکت ہوگی، سلبی یہ ہے کہ آپ کے نقصانات نہیں ہوں گے، بڑی بڑی بیماریوں سے بچے رہیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا، رب پالنے والا، ربا پلنا جس کو آپ کہتے ہیں مربع، وہ مربع پالا ہوا، آپ نے اس کو کیئر کر کے پالا ہے، اس کو مسالے ڈالیں، اس میں چینی ڈالی ہے، فلاں فلاں چیزیں ڈالی، مربع وہ پالا ہوا، جس کو ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں مربی، تو وہ مربع رب ربن، وما آتیتم من ربن لیربو فی اموال الناس، جو تم لوگوں کو سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں جا کر یربو پلے بڑے، بڑا ہو، زیادہ ہو، دولت بڑے، 100 کے 110 ہو جائیں، تو وہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے یہاں جو تمہاری رزق کی فائل ہے نا اس میں نہیں بڑھتا، تمہیں اصلاً ملتا وہی ہے جو رب کے یہاں لکھی ہوئی فائل میں موجود ہے۔ آپ کی کیپیسٹی ہے نا گلاس کی یا جگ کی، اس کیپیسٹی کے مطابق ہی اس میں پانی یا دودھ آئے گا، ساری رات آپ ٹیوب ویل کے نیچے اس کو رکھیں، اس سے زیادہ آپ اس میں نہیں بھر سکتے۔ ہمارے رزق کا پیمانہ اللہ کے پاس ہے، یہ جو ہم آگے پیچھے چھکے مار کے کماتے ہیں نا وہ نکل جاتا ہے، لیکن نکلنے سے پہلے تکلیف دیتا ہے، کوئی ٹانگ ٹوٹتی ہے، کوئی کینسر ہوتا ہے، کوئی جگر جواب دے جاتا ہے، کوئی ٹرانسپلانٹ کرانا پڑتا ہے، وہ نکلتا ہے پھر تکلیف دے کے جاتا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَکَاةٍ، اور جو تم زکوٰۃ میں سے دیتے ہو،
زکوٰۃ اصل میں اسی لیے ہے کہ اس سے تزکیہ ہو جاتا ہے، پیوریفائی ہو جاتا ہے آپ کا ایمان، کہ آپ کا ایمان اللہ پر ہے، اعتبار ہے، اس لیے آپ دے رہے ہیں، آپ کو بالکل کہ میں یہ میرا ہے۔ اولاد اور بیوی کو کس لیے کہا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں؟ اس لیے کہ انسان ان کے لیے بخل کرتا ہے، ان کے لیے بچاتا ہے۔ حضور نے فرمایا نا کہ یہ تمہارا جو اہل ہے، گھر والے ہیں، یہ مجبنتکم، تمہاری اولاد مجبنتکم، جبن کہتے ہیں بزدلی کو، فرمایا تمہاری اولاد تمہاری بزدلی ہے، یعنی یہ تمہیں بزدل بنا دیتی ہے۔ ظاہر ہے جب ہم یہاں سے جاتے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، وہاں کوئی پھڈا ہو جاتا ہے، وہ نائی اچھل اچھل کے آپ کو مارنے کو آتا ہے اور آپ بچانا چاہتے ہیں، آپ منہ چھپا رہے ہیں، کیوں کہ میں نے بھی اگر اس کو مارا اس کا تو ککھ نہیں جائے گا، اس نے تو بس ادھر حجامت ہی کرنی ہے ساری زندگی، میرا وہاں جاب ہے، نوکری ہے، کوئی مسئلہ بن گیا، کوئی مقدمہ ہو گیا، میرے بچے پڑھ رہے ہیں، بچوں کا کیا بنے گا، وہ آپ کو بزدل بنا دیتا۔ جتنا کوئی جنگلی ہوگا نا وہ اتنا زیادہ دلیر ہوگا، اس لیے کہ he has nothing to lose، اس کا جاتا کچھ نہیں ہے، آپ کو پتا ہے میرے بچوں کا مستقبل ہے، تو ہمیں بزدل بنا دیتی ہے اولاد۔ تو حضور نے فرمایا یہ جو اولاد ہے مجبنتکم، یہ تمہاری بزدلی ہے، ومحزنتکم، اور یہ تمہارا غم ہے۔ بندہ اکیلا ہونا تو کوئی غم نہیں ہوتا، اولاد ہو تو اس کے 100 فکریں ہوتی ہیں اولاد کی، مرتے وقت بھی اللہ گواہ ہے، اللہ پاک اس چیز کی گواہی دے رہا کہ مرنے والے کا دھیان اس کی اولاد میں ٹکا ہوتا ہے۔ دیکھیں مر رہا ہے لیکن آگے نہیں، اس کی فکر پیچھے ٹکی ہوئی۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، کم از کم اولاد والے تو خدا کا خوف کریں، یعنی اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی اپنی اولاد ہے وہ تو خدا کا خوف کریں، اس لیے کہ وہ جو مرنے والا ہے، جس کے بچوں کا تم مال کھا رہے ہو، یتیموں کا مال کھا رہے ہو، ان کے بارے میں یہ آتے ہیں، یتیموں کے بارے میں آئی کہ جب وہ مرا تھا تو اس کا دھیان اپنی اولاد میں ٹکا ہوا تھا، جس طرح تمہارا اپنی اولاد کے بارے میں سوچ رہے ہو نا، وہ مرنے والا بھی اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا، جس اولاد کو آج تم کنگال کرنا چاہتے ہو سارے مل کے۔ تو یہ تم محزنتکم، یہ تمہارا غم ہے، اور مبخلتکم، اور یہ تمہارا بخل ہے۔ ان بندہ اپنے لیے نہیں بچاتا، اولاد کے لیے بچاتا ہے، یہاں تک کہ اپنی دوا بھی نہیں لیتا، بس حکیم سے لے کے گزارا کر لیتا ہے، ہومیوپیتھک لے لی، آج کل تو ہومیوپیتھک بھی بالکل آسمان پہ چڑھی ہوئی، تو کوئی جڑی بوٹی کھا لیتا ہے، لوگ بتاتے رہتے ہیں نا مفت میں کہ فلاں پتے کھا لو، فلاں پتے کھا لو، فلاں بوٹی کھا لو، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ شوگر کی مہنگی دوائی نہ کھائے، بچوں کا حق ہے پیسے، اور یہاں تک نوبت پہنچا کہ بچوں سے کہتا ہے کہ پتر دعا کرو میں جلدی مر جاؤں، میں تمہارے لیے میں نے جو جوڑا ہوا تھا وہ کھا رہا ہوں۔ اب خلوص کی اس سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، یہ والد ہے، یہ ہوتا ہے والد۔ تو یہ تمہارا بخل ہے، اس لیے یہ دشمن ہے۔ اسی میں آگے اللہ تعالیٰ کہتا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اب تھوڑی سی فکر اپنی بھی کر لے، اور تھوڑا سا اپنے لیے بھی خرچ کر لے، یعنی جو تم اللہ کو دیتے ہو اصل میں وہ تمہارا ہے، ورنہ تو دیکھا نا آپ نے کفن میں کوئی نہیں لے کے جاتا ساتھ، وہ اسی ذریعے سے جاتا ہے، جو غریب کو دیتے ہیں، جو فقیر کو دیتے ہیں، جو آپ خیر کا کام کرتے ہیں، کسی مریض کو دوائیاں دیتے ہیں، کسی کو خون کی بوتل لے کر دیتے ہیں، یہ آپ اصلاً اب اپنے آگے بھیج رہے ہیں، اس ذریعے کے سوا کوئی بندہ، فرعون جو لے کے اپنے گھوڑے اور وہ لونڈیاں اور سونا چاندی گئے تھے، نکال رہے ہیں نا واپس لوگ، وہ ساتھ نہیں جاتا، یہیں رہ جاتا ہے۔ امیر اور غریب کا جنازہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، ایک ہی جیسا کپڑا ہوتا ہے، ختم، قوم پرستی بھی ختم ہو جاتی ہے، قبرستان میں سارے دفن ہوتے ہیں۔ تو یہ اعتبار، اللہ پر یہ اعتبار، یہ ہے اصلاً یقین۔ اگر انفاق نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں، نفاق ہے، بس اللہ ہٹا دیں اس انفاق کا، نفاق بن جاتا ہے، پھر تم ایسے ہی کہہ رہے ہو تمہیں اعتبار تو ہے نہیں اللہ پر، اعتبار ہوتا تو کچھ خرچ کرتے۔ اسی لیے صحابہ نے جنہوں نے قبل فتح سے، مکہ سے پہلے جو خرچ کیا ہے، ان کے بارے میں اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا،
تمہیں وہ لوگ برابر نہیں ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق اور قتال کیا ہے، جان اور مال لگایا ہے، اس لیے کہ اسلام اسٹیبلش نہیں تھا، وہ بھی لرزاں و ترساں ایک شمع کی طرح تھا کہ کوئی بجھا نہ دے۔ اس حالت میں بھی انویسٹ کیا ان لوگوں نے، جان بھی لگائی، مال بھی لگایا۔ اب جب اسلام اسٹیبلش ہو گیا ہے، کھڑا ہو گیا ہے، اسٹیٹ ہو گئی ہے، اب بعد والے لاکھوں خرچ کریں، کروڑوں خرچ کریں، اب وہ انہوں نے جنہوں نے بے یقینی کے عالم میں لٹا دیا تھا ان جیسے کبھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تفسیر میں فرمایا کہ بعد والے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کریں تو میرے اصحاب کی دی ہوئی مٹھی بھر کھجوروں کے برابر بھی نہیں ہے، ولا نصیف ہوا، اور نہ اس کے نصف کے برابر۔ یہ ان کا انفاق اس حالت میں، بے اعتباری کی حالت میں کہ کہیں اگر نہ ہوا۔ ایک صاحب کو ہم کہہ رہے تھے، راضی کر رہے تھے والدہ کے علاج کے لیے کہ پیسے بھیج دو یار، وہ ذرا کریٹیکل مسئلہ ہے، تو کہنا اگر تسی گارنٹی دیں دے وہ بچ جائے گی ماں وہ علاج نہ بچی تے پیسے بھی رڑ گئے تو ماں بھی مر گئی۔ اب دیکھ، تو اس بے اعتباری کی حالت میں انہوں نے لگایا کہ بعد والے ان کا مقابلہ پھر نہیں کر سکتے۔ یہ ہے انفاق۔ اور پھر یہ گارنٹی کہ بھائی جب تم خرچ کرتے ہو تو اللہ تمہیں اس کا، ایک تو اللہ کا تمہارے ساتھ پیار بڑھ جاتا ہے، قرب حاصل ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ اس کا نعم البدلہ عطا فرماتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر کے ڈراوے دیتا ہے۔ یہ پورے 2 رکوع جو ہیں وہ انفاق پر ہیں، بلکہ 3۔ وہ جو 700 والی مثال ہے کہ ایک دانے سے بالیں نکلی اور بال کے اندر جو 100 حبہ، 7 سنبل، 7 سنبلیں ہیں، ہر سنبل میں 100 جو ہے وہ 100 دانہ ہے، تو ایک دانے کے بدلے پھر وہ 700 دانے ہو گئے۔ یہاں سے یہ وہ شروع ہوتا ہے اور آگے پھر یہ 3 رکوع اسی موضوع پر چلتے ہیں۔ پھر آگے سود کا موضوع زیر بحث آتا ہے۔ دیکھیں وہ اسلام جس چیز کو موضوع بناتا ہے پھر اس کے سارے پہلو ایک جگہ اکٹھے کر کے بیان کرتا ہے۔ پھر آگے قرض آ گیا، پھر اس کی شرائط آ گئی، اور پھر سورہ البقرہ ختم ہوتی ہے، اختتام ہوتا ہے۔ تو فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، پیچھے خرچ کرنے کے ضمن میں فرمایا کہ دیکھو کسی سے ہنس کے بات کر دو، اچھے طریقے سے بات کر دو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اس کو صدقہ دو اور پھر اس کے پیچھے لگ دو، ساری زندگی اس صدقے کو اس کے لیے عذاب بنا دو، اذیت بنا دو اس کے لیے۔ جب بھی ذرا سا کوئی مسئلہ ہوا تو فوراً گنوا دیا کہ ہم نے تمہاری بیٹی کے اتنا دیا تھا، ہم نے اس وقت تمہاری مدد کی تھی۔ اب وہ کیا کرے وہ بندہ؟ یہ فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کر دینا، کسی کو معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت لگی ہوئی ہو۔ اس نے فرمایا کہ ریاکاری مت کرو۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے تیز بارش ہو اور صفوان چٹیل پتھر، اس کے اوپر دھول پڑی ہوئی ہو، زمین جب برابر ہو تو وہ پتھر بھی مٹی میں ملا ہوا زمین ہی نظر آتا ہے، لیکن جب زور کی بارش ہو تو وہ ابھر کے سامنے آ جاتا ہے، مٹی صاف ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ گیٹ ہے جی ابھر بڑا۔ فرمایا اسی طرح ہوتا ہے کہ دینے والے پہ تو اللہ کی رحمت برستی ہے، جو سچا ہوتا ہے وہاں کھیتی اگتی ہے، اور جو ریاکار ہوتا ہے وہ رحمت اس کو ننگا کر دیتی ہے، اس پہ کچھ نہیں اگتا۔ تو اس کی ممانے آگے چل کے فرمایا کہ جب تم دینے کا ارادہ کرتے ہو الشیطان یعدکم الفقر، تو شیطان تمہیں فقر کے ڈراوے دیتا ہے۔ جب آپ کسی کو دینے لگے تو پہلے یہ جو کہ یہ واپس کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا۔ کمپنی کا یہ ہوتا ہے کہ کام تو کروں لیکن یہ تنخواہ بھی دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے، ان کا تو برا حال ہے۔ شیطان جب ڈراتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ، تو کبھی غور کیا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی ہو سکتی ہے؟ وہ ڈیفالٹ ہو سکتا ہے کہ تمہارے پیسے رڑ جائیں گے، وہ تمہیں عطا نہیں کر سکے گا؟ جبکہ اللہ پاک نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، تم اور جو تم سے پہلے ہیں اور جو تمہارے بعد آنے والے ہیں قیامت تک، اور زمین والے اور آسمان والے، جن اور بشر، یہ سب ملائکہ بیک وقت اللہ پاک سے طلب کریں اور اپنی پوری ڈیمانڈ رکھیں اس کے سامنے، اور اللہ ان کی ڈیمانڈ میں کوئی کمی نہ کرے، جو منہ سے نکلے وہ پورا کر دے۔
بیک وقت، ڈیٹ بھی نہیں کہ تمہیں سال بعد ملیں گے. آپ پیسے دیتے موٹر سائیکل والے کہتے 2 مہینے بعد ملے گی، 4 مہینے بعد ملے گی. بیک وقت علی صعید واحد، ایک مٹی پر ایک جگہ کھڑے ہو کے مطالبہ کرے، اللہ سب کا مطالبہ پورا کر دے، تب بھی اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی تم سوئی سمندر کے اندر ڈال کے پانی میں باہر نکالو تو سمندر میں ہو جاتی. یہ اعتبار کی بات ہے. عطائی کلام، میری عطا صرف میرا کن ہے، میں کن کہہ دیتا ہوں تمہاری مٹی سونا بن جاتی. ارادہ اللہ پاک کا، اور پھر وہ کچھ ہمیں ملتا ہے جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. قطعاً وہ جو میں جب بھی وہ حدیث پڑھتا ہوں یا سورہ سجدہ میں جو ذکر ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ دل میں اس کا خیال آیا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں جب اپنے حال پر نظر مارتا ہوں تو وہ مجھے آخرت میں نہیں، مجھے دنیا میں نظر آتا ہے. جہاں میں ہوں نہ میں نے کبھی سوچا تھا، نہ کبھی یہ خواب دیکھا تھا، نہ کبھی کانوں سے کسی نے کہا ہو کہ تم یہ بن سکتے ہو، دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے. اور ہم میں سے ہر ایک کا اصل میں یہی حال ہے. تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے دیکھیں آپ، ہمیں ماں باپ نے کس طرح پالا تھا اور ہم آج کہاں کھڑے ہیں. یہ کیا ہے؟ ہم شکر نہیں کرتے، ہم اس چیز کا احساس نہیں. صرف گنتی بھی کر لینا تو اللہ پاک اس پہ بھی خوش ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ پہلے کچھ نہیں تھا، میں نے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد صبح اور ہر عشاء کے بعد ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک، اے اللہ میرے ساتھ آج جس نعمت نے بھی میرے ساتھ صبح کی ہے. آنکھیں بند کریں نا، بچے گھر سوئے ہوئیں گے، بیوی ہوگی، والدین ہوں گے، نوکری بحال ہوگی، صحت ٹھیک ٹھاک ہے، یہ چیزیں سوچیں نا آپ، تو آپ کے ساتھ ان چیزوں نے صبح کی ہے. آپ کے والدین نے، آپ کی بیوی نے، آپ کے بچوں نے، آپ کی صحت نے، آپ کی نوکری نے، جس چیز نے بھی، جس نعمت نے بھی میرے ساتھ صبح کی ہے، یا تیری مخلوق میں سے جس کے ساتھ بھی کی ہے. فَمِنْكَ وَحْدَكَ، یہ تجھ اکیلے کی طرف سے. اس میں کوئی بابا شریک نہیں، کوئی دمڑیاں والی سرکار شریک نہیں، کوئی لات منات اس میں شریک نہیں، کوئی پنجتن پاک اس میں شریک نہیں. فَمِنْكَ وَحْدَكَ لا شریک لک، اے اللہ ان نعمتوں میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو اکیلے نے دیے مجھے. فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، تیری ہی تعریف اور تیرے ہی شکر ہے. اور پھر شام کو عشاء کی نماز کے بعد فرماتے تھے اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اے اللہ جس نعمت نے بھی میرے ساتھ شام کی ہے، یا تیری مخلوق میں سے جس کے ساتھ کی ہے، یہ سب تیرے اکیلے کی طرف سے، اس میں کوئی تیرا شریک نہیں، لہذا تیرا ہی شکر ہے، تیری تعریف. اور یہ ممکن ہے کہ صبح ایک نعمت ہمارے پاس ہو، شام کو نہ ہو. اولاد میں سے کوئی صبح تھا، شام کو نہیں. والد صبح تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، شام سے پہلے وہ نعمت چلی گئی. شام کو رات کو سوئے تھے، سارا گھرانہ ہنستا کھیلتا سویا ہے، والد کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، صبح وہ نعمت غائب ہو گئی. یہ حساب ہوتا ہے صبح سے شام اللہ کا شکر ادا کرنے کا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.